اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کی دیکھے نہ ہماری طرح نہ دیکھے بس اپنی رحمت سے بے حساب بخشش فرما دے اپنے کچھ نہیں ہمارے پاس صرف اللہ کی رحمت ہے پینتن پاک کے صدقے ہمارے حالات ہم بہت گندے ہیں اللہ کریم پاک ہے اس کے پینتن پاک ہیں اللہ پاک ہم پاکوں کے صدقے ہم سب پہ جو اہل محفل ہیں اہل خانہ ہیں اس گھر پر اللہ پاک اپنی رحمتیں فرمائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بہت خوبصورت کلام پڑھے میرے سے میں ان کو داد دے دیتا ہوں ماشاءاللہ اللہ پاک مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ نے بھی بہت پیارے سنے اللہ کریم ہم سب کو بھی مدینہ پاک اور مکہ پاک کی پر بہار فضائیں اور مدینہ پاک کی پر بہار اس کو ختم کرتے ہیں تھوڑے تو زلفیں رسول پاک سبحان اللہ زلفے رسول پاک زلف تے ایک کنڈل تے عاشق دا دل ڈولے صورت آپ دی ویکھ کے آقا کتے پتھر کلمہ بولے زلفے رسول پاک کی زلفے رسول پاک مجھے پتا ہے ایک ہی شعر پڑھ لوں کوئی بات نہیں لیکن میں پڑھ لوں آپ سن لیں زلفے رسول پاک کی ہر تار بادشاہ 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 لب بادشاہ لب بادشاہ آقا کے رخسار بادشاہ زلفے رسول پاک کی ہر تار بادشاہ ہیں کان میرے آقا کے بے مثل بے نظیر ہیں کان میرے
مثل بے نظیر ماتھا سبحان اللہ دانت اللہ دہان ماتھا دانت دہان انوار بادشاہ ماتھا دانت دہان انوار بادشاہ زلف رسول پاک کی ہر تار بادشاہ اور کرتی ہے ابھی ابرار صاحب کے ہونٹوں پر سرکار کی نعت پاک کے اشعار رقص کر رہے تھے اور آپ سب کے لبوں پر بھی سبحان اللہ رقص کر رہی تھی. شاعر کہتا ہے کہ کرتی ہے رقص ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں رسول پاک کی ایک دو چار نا 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 زلف رسول پاک کی ہر تار بادشاہ میرے آقا تو کہاں حضور کا حسن تو کہاں حضور کا چہرہ مبارک تو کہاں حضور کا ماتھا مبارک تو کہاں حضور کی آنکھیں مبارک تو کہاں حضور کے لب مبارک تو کہاں حضور کے کان مبارک تو کہاں حضور کا ناک مبارک تو کہاں حضور کے بازو مبارک تو کہاں حضور کے ہاتھ مبارک تو کہاں حضور کا جسم مبارک تو کہاں حضور کے پاؤں مبارک تو کہاں حضور کی زلف مبارک تو کہاں زلف رسول پاک کی ہر تار بادشاہ زلف رسول پاک کی ہر تار بادشاہ کرتی ہے رقص ہر گھڑی اللہ کرتی ہے رقص ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں اور داڑھی مبارک کو ریش مبارک بولتے ہیں. کرتی ہے رقص ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں ریش نبی پاک کی دیکھو جی باہر بات ریش نبی پاک کی بہار بادشاہ زلف رسول پاک کی ہر تار بادشاہ. مجھے ایک بات یاد آ گئی نزاکت صاحب کی. ان کے بقول ابھی ان کے حکم ہوا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا. سر تسلیم ہے حافظ صاحب حافظ محمد صاحب قبلہ کے لیے میں نے ایک شعر لکھا ایک دن کہ ادا آخر لفظ نانا میں لکھیا حافظ صاحب لنگر بہتا جے ہوئے ورتاؤن دے لئی حافظ صاحب پھر دیر تے لگ جاندی. لنگر ایک دے گا دو دے گا 10 دے گا ہو گیا
لنگر جے زیادہ ہوئے دیر تے لگی جاندی ہے نا لنگر زیادہ مدنی لنگر ایک ہی نعت شریف پڑھا گا کرتی ہیں رقص ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں ریشے نبی پاک کی بہار بادشاہ لب بادشاہ حضور کے رخسار بادشاہ. اور شاعر نے حضور کی یہ سوچا کہ حضور کی ناک مبارک کتنی خوبصورت ہوگی. شاعر نے سوچا, شاعر نے کہا کہ فوارہ ہے جیسے نور کا, فوارہ ہے جیسے نور کا ناک نبی پاک, فوارہ ہے جیسے نور کا ناک نبی پاک. آنکھوں میں اور سر میں قدرتی کی دھار بادشاہ, آنکھوں میں سر میں قدرتی ہاتھ گورے گورے نے سبحان اللہ ہاتھ گورے گورے نے ہاتھ گورے گورے نے مدنی دیا نام وچ مذاق تے ڈورے فوارہ ہے جیسے نور کا ناک نبی پاک, آنکھوں میں سر میں قدرتی کی دھار بادشاہ, آنکھوں میں سر میں قدرتی کی دھار بادشاہ. لنگر بہتا جے ہوئے دیر تے لگ جاتی. اس شعر تے بھی کافی روشنی ہو سکتی, لیکن اگے چلیں گے کہ زبانیں نبی پاک میں ایسی تاثیر ہے, زبانیں نبی پاک میں ایسی تاثیر ہے, وہ لیتا ہے دلوں کو اور جو پیار بادشاہ, وہ لیتا ہے دلوں کو جو پیار بادشاہ, زلف رسول پاک کی ہر تار بادشاہ. یہ جو شعر ہے اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے, لیکن پڑھ کے آگے چلیں گے, صرف پڑھیں گے آپ سمجھ جانا. چشمے ان کو میں نے سنایا موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے شاہ صاحب کو, عزیر شاہ صاحب, ان کو میں نے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے چلا رہے تھے, میں پیچھے سنایا ان کو, اور یہ میں نے ادھر میں نے تفسیر کے سنایا کہ نہیں ہو سکتی. کہ چشمے ہیں جاری ہوتے ید اللہ کے ہاتھ سے, چشمے او قسمیں بے شک
چشمے آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے اتے دکھیاں دے سینے ٹھار دیے گل ساری سرکار او دیے گل ساری سرکار دیے چشمے ہیں جاری ہوتے ید اللہ کے ہینڈ سے چشمے ہیں جاری ہوتے ید اللہ کے ہاتھ سے مبارک وہ انگلیوں کی رفتار بادشاہ مبارک وہ انگلیوں کی رفتار بادشاہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں سفر مبارک ہے کھانا نہیں وضاحت مائی صاحبہ کے گھر تشریف فرما ہوئے مائی صاحبہ اماں جان اس بکری میں سے دودھ ملے گا اماں جان عرض کرتی ہیں خلاصہ اماں جان عرض کرتی ہیں سرکار یہ تو خشک ہے اگر ہم اس سے لے لیں اس نے عرض کی کہ لے سکتے ہیں تو آپ لے لیں آپ کو اجازت ہے خشک بکری بالکل کچھ نہیں اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے اور بالکل سوکھی ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کے اس کے ہمانہ مبارک کو ہاتھ مبارک لگایا اور بکری ایسے تر و تازہ ہو گئی یکدم اس نے ٹانگیں اپنی کھول دی اور ہمانہ اس کے دودھ سے عین بھر گیا حضور نے جی بھر کے پیا اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور مائی صاحبہ کو فرمانے لگے جتنے برتن بھر سکتی ہو سارے ہی بھر لیے ٹھیک ہے نا یہ شاعر جب لکھتا ہے نا جب اس شریعت کو شرع کو دیکھ کر لکھتے ہیں نا تو پھر بات کچھ اور ہو جاتی ہے بے ڈھنگے شعر نہیں قرآن و حدیث کے مطابق الحمدللہ حضور کی رحمت سے چشمے اچھا چشمے ہیں جاری یہ پچھلا واقعہ رہ گیا تو اس بات کی یہ بات تھی آگے کہ شوہر گھر آیا بی بی کو کہنے لگا کہ آج کیا ہے ماحول یہ سب برتن وغیرہ بڑا ماشاءاللہ ایسے ہوا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ تشریف لائے تھے نام تو میں نہیں جانتی ان کا لیکن انہوں نے ایسے ایسے فرمایا میں نے ایسے ایسے جواب دیا پھر ایسے ایسے ہو گیا تو میں ویسے ان کا نام تو نہیں جانتی لیکن میں نے ان کا ایک نام رکھ لیا ہے اس نے پوچھا کہ آپ نے کیا نام رکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا نام مبارک رکھ لیا وہ مبارک ہی تھے لگتے ہی مبارک تھے ان کا چہرہ بھی مبارک تھا ان کے ہاتھ بھی مبارک ان کا بیٹھنا مبارک ان کا آنا مبارک ان کا جانا مبارک ان کا چلنا مبارک ان کا ہر کام مبارک لگتا تھا میں نے ان کا نام مبارک رکھ دیا آپ نے اس نے شوہر نے کہا ہم کو بھی لے کر چلو گی ہاں میں بھی آپ کو لے کر چلوں گی مبارک کے پاس تو چشمے ہیں جاری ہوتے ید اللہ کے ہاتھ سے مبارک وہ انگلیوں کی رفتار بادشاہ مبارک وہ انگلیوں کی رفتار بادشاہ اور صرف آخری سے پہلا شعر حق کا علم ہے بازو اور سینہ مظہر خدا حق کا علم ہے بازو ہوں بھی کیوں نہ آپ کے غلام ہیں عباس علمدار آپ کے غلاموں کی یہ شان ہے تو آپ کے کیوں نہ ہو جن کے صدقے حضرت عباس علمدار کے بازو اتنی شان و شوکت والے بلند ہو گئے کہ ہر طرف پوری کائنات میں
علم بردار ہی ہو رہی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، حق کا علم ہے بازو اور سینہ مظہر خدا، حق کا علم ہے بازو سینہ مظہر خدا، فتوحات چہرے والے ہیں سردار بادشاہ، فتوحات چہرے والے ہیں سردار بادشاہ۔ اور آخری شعر اس کلام کا، اور پڑھوں گا بھی میں یہی بس آخری شعر تو شاعر ناشریف لکھتے لکھتے نا، میری طرف توجہ کریں، ناشریف لکھتے لکھتے نا شاعر سر مبارک سے نا، شاعر سر مبارک سے حضور کا حسن جتنی اللہ پاک نے اس کو طاقت دی، لکھتے لکھتے نا، اور شعر آخری آ گیا اور آخری نیچے ہوتا ہے، تو شاعر نے یہاں سے شروع کیا اور آخری شعر پہ، اور شعر بھی نیچے چلا گیا اور شاعر بھی قدموں میں چلا گیا۔ لکھتے لکھتے شاعر نے سرکار کے سر مبارک زلف مبارک سے بات شروع کی، اور سارے لکھتے لکھتے شعر بھی آپ اوپر رہ گئے بکایا، اور آخر لا شعر اور مقطع، پاؤں پنڈلیاں مبارک، سبحان اللہ، پاؤں پنڈلیاں مبارک حق کا نشان ہے، پاؤں پنڈلیاں پاؤں کبھی میں بھی اللہ یا رسول اللہ، پاؤں آپ کے پاؤں کبھی میں بھی پاؤں پنڈلیاں مبارک حق کا نشان ہے۔ عارف، اس پہ بھی بہت بات ہو سکتی ہے۔ عارف، جب حضور ہمیں کچھ تحفہ دے دیجئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشی مبارک لے کر تو اپنی ایسے عرق مبارک یا اپنے جسم مبارک سے اس شیشی میں اپنا پسینہ مبارک ڈال دیا، کہتے ہیں وہ 7 نسلوں تک خوشبو نہیں گئی، وہ دلہن کو دینا تھا، دلہن کو تحفہ دینا تھا، تو سرکار نے اس بیوی کو خالی نہیں موڑا اور اپنا پسینہ مبارک عطا فرمایا، تو کہتے ہیں کہ 7 پشتوں تک اس کی خوشبو نہیں گئی۔ پاؤں پنڈلیاں مبارک حق کا نشان ہے، عارف پسینے پاک کی او مہکار بادشاہ، عارف پسینے پاک عارف پسینے پاک کی مہکار بادشاہ، زلف رسول پاک کی ہر تار بادشاہ، لب بادشاہ